گزارش ہے، جو حضرات کلپ کاٹ کر دکھانے کا الزام لگاتے ہیں ان کے لیے پورا کلپ دکھایا جائے گا، کلپ کا تھم نیل اور ٹائٹل بھی شو کیا جائے گا، مزید یہ کہ کلپ کے ساتھ ٹائم بھی مینشن کیا جائے گا اور پوری ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا تاکہ آپ لوگ اچھے سے تسلی کر لیں۔ اب کسی بلائنڈ فالوور کا کوئی بہانہ نہیں چلنے والا۔ یا علامہ اقبال جیسے جلیل القدر مفکر کی یہ رائے ہے کہ جنت اور دوزخ مقامات نہیں بلکہ احوال ہے، یعنی یہ کوئی جگہ نہیں ہے جیسے یہ دنیا میں آپ کو لاہور اور کوالالمپور نظر آ رہا ہے، یہ ایک ذہنی نفسیاتی احوال ہے جو گزریں گے آپ کے ساتھ۔ یہ رائے کہ جنت اور دوزخ مقامات نہیں بلکہ احوال ہے، یہ مثالیں دے کر میں نے لکھا ہے، یہ اور اس نوعیت کے تمام نظریات و عقائد، یعنی یہ تو چند مثالیں ہیں اور آخری درجے کی مثالیں ہیں جو میں نے دے دی ہیں، یہ اور اس نوعیت کے تمام نظریات و عقائد غلط قرار دیے جا سکتے ہیں، انہیں ضلالت اور گمراہی بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی آپ کو حق ہے کہیں یہ اور اس نوعیت کے تمام نظریات و عقائد غلط قرار دیے جا سکتے ہیں، انہیں ضلالت اور گمراہی بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کے حاملین چونکہ قرآن و حدیث ہی سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی شاہ ولی اللہ، امام غزالی، محی الدین ابن عربی، اسی طرح اہل تشیع کے بڑے بڑے علماء، خود علامہ اقبال بھی، آپ دیکھ لیجئے ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں جہاں انہوں نے یہ نظریہ بیان کیا ہے وہاں سورہ نبا کی آیت سے اس کے حق میں دلیل دی ہے، یعنی جب کوئی مسلمان عالم یا مسلمان مفکر بات کرے گا تو ایسے تو نہیں کر دے گا نا، اس کے لیے کوئی دلیل دے گا۔ یہ اور اس نوعیت کے تمام نظریات و عقائد غلط قرار دیے جا سکتے ہیں، انہیں ضلالت اور گمراہی بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کے حاملین یعنی خواہ وہ شاہ ولی اللہ ہو، خواہ وہ غزالی ہو، خواہ وہ محی الدین ابن عربی ہو، خواہ وہ اہل تشیع کے بڑے بڑے علماء ہوں یا علامہ اقبال جیسا مفکر ہو، یہ اور اس نوعیت کے تمام نظریات و عقائد غلط قرار دیے جا سکتے ہیں، انہیں ضلالت اور گمراہی بھی کہا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں گمراہی ہے، یہ ضلالت عربی کا ضلالت ہے، اردو کا نہیں ہے، اس کا مطلب گمراہی، بھٹک گیا آدمی، لیکن ان کے حاملین چونکہ قرآن و حدیث ہی سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں اس لیے انہیں غیر مسلم یا کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ غامدی صاحب علامہ اقبال اور کچھ دیگر مفکرین کے عقیدے کے بارے میں بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ضلالت اور گمراہی میں تھے۔ اگر ہم مان بھی لیں کہ مسٹر جاوید احمد غامدی سچ بول رہے ہیں، تب بھی کیا واقعی غامدی صاحب کسی کو گمراہ کہنے کا حق رکھتے ہیں؟ جبکہ آپ جب اپنا کوئی عقیدہ بیان کرتے ہیں تو وہ آپ کی ذاتی رائے ہوتا ہے اور موقف اپناتے ہیں کہ اگر کوئی اختلاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب یہاں آپ نے دوگلی پالیسی سے کام لیتے ہوئے علامہ اقبال کو گمراہ قرار دیا ہے۔ آپ وہ بندے ہیں جنہوں نے اسلام کے بنیادی عقائد کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ آپ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا، آپ نے امام مہدی کا انکار کیا، اسلام میں جو عورت کے پردے کے احکام تھے اس کو بیان کرتے ہوئے آپ نے خیانت سے کام لیا، داڑھی کی جو اصل شرعی حیثیت تھی اس کا انکار کیا اور داڑھی رکھنے کو محض جذبات کا اظہار قرار دیا۔ اسی طرح موسیقی کے بارے میں بھی آپ نے امت کے ساتھ جھوٹ بولا ہے اور آپ ہی نے قادیانیوں کے بارے میں نرم کوشہ اپنایا۔ ان سب خیانتوں کو انشاءاللہ میں اپنی ویڈیوز میں بے نقاب کرنے کی کوشش کروں گا، مگر ابھی مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ کوئی اور اگر غلط بات کرے تو وہ گمراہ ہوتا ہے، جبکہ آپ گمراہی پھیلائیں تو یہ آپ کی ذاتی رائے ہوتی ہے۔ ان کی جو پازیٹیو خدمات ہیں ان کی قدر کرتے ہیں، اور جو ان کی غلطی ہیں وہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ غلطی ہیں، کوئی ان کے بارے میں ہم نے پیغمبری نہیں کلیم کی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ان کا شعر ہے نا جی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے باہب تماشا لبے بام ابھی، یہ ٹیکنیکلی شعر غلط ہے، کیونکہ بے خطر کودا تو کوئی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود تو چھلانگ نہیں ماری ہے، ٹیکنیکلی سپیکنگ کودا کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو دھکا دے کے پھینکا گیا آگ کے اندر، خود کودتے تو خودکشی ہوتی، خودکشی تو اسلام میں حرام ہے۔
تو بے خطر کود نہیں پڑا، بے خطر تھے وہ جب کہ ان کو پھینکا گیا آتش نمرود میں. یہ بات ٹھیک ہوگی، یہ ٹیکنیکلی جملہ غلط ہے. آتش نمرود میں عشق، عقل ہے ماوے تماشا لبے بام ابھی. عقل کوئی ماوے تماشا نہیں ہے، انہوں نے اپنی عقل ہی استعمال کی تھی، تو انہوں نے اپنی جان دینے کے لیے اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کیا. عقل کی بنیاد کے اوپر ہی سارے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ تو پورے قرآن کا تانا بانا ہی اس کے گرد گھما رہا ہے کہ عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عشق والے اور بغیر عشق والے برابر ہو سکتے ہیں. نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عشق والے نہیں، علم والے. ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا دعا سکھائی؟ قل رب زدنی علما. قرآن حکیم میں اے نبی علیہ السلام دعا کیجئے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. کہیں نہیں آئے گا اللہ میرے عشق میں اضافہ کر دے. پھر قرآن حکیم میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہل علم کو ہے، اہل عشق کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے. تو یہ ٹیکنیکلی بھی جملہ غلط ہے، وہ خود کودے نہیں تھے، ان کو پھینکا گیا. دوسرا صحیح بخاری میں موجود ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو دھکا دے رہے تھے آگ میں، تو اس وقت انہوں نے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. یہ صحیح بخاری میں 4563 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور اسی میں ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے نبی علیہ السلام پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ بھی کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے. یہ اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی. تو یہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ عقل کی توہین ہے. اور خود میں اس کا جواب جو ہے نا وہ ڈاکٹر اقبال کے دوسرے شعر سے دے دیتا ہوں کہ دوسری جگہ انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے جو خود اس سے ٹکراتی ہے. جواب شکوہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہے نا، کہ پڑھا ہی ہوا ہے. اس کی جو کنکلوژن ہے جواب شکوہ کی، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری. وہ کہتے ہیں عقل تیری ڈھال ہے، یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل ماوے تماشا ہے. تو خود ہی اپنی بات کو وائلیٹ کر دیا. انہوں نے کہا مسلمان کے پاس جو ڈھال ہے نا وہ عقل ہے. عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. یعنی وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں. یعنی مسلمان ایک پستی کے دور میں تھے، شکوے میں انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا، پھر جواب شکوہ میں انہوں نے اللہ کی طرف سے جواب دیا. یہ اللہ کی طرف سے جواب دیا ہے، ظاہر ہے اللہ کی طرف سے جواب صحیح دے دیا. تو یہ جو ان کا شعر ہے نا جی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی، یہ ٹیکنیکلی شعر غلط ہے کیونکہ بے خطر کودا تو کوئی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود تو چھلانگ نہیں ماری ہے ٹیکنیکلی سپیکنگ. دیکھیں سامنے کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو آپشن تھے. ایک آپشن تو یہ تھا کہ نمرود اور اس کے حواری جو بات کہہ رہے تھے کہ ان کے بتوں کو خدا مان لیں، ان کی پوجا پاٹ شروع کر دیں تو آگ میں نہ ڈالے جاتے. دوسرا آپشن کیا تھا کہ توحید کا جو پیغام اللہ کی طرف سے بدریہ وہی ان پہ نازل ہوا تھا اس پہ برقرار رہتے، اس پہ ڈٹے رہتے، جمے رہتے تو ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا آپشن اختیار کیا تو آگ میں تو وہ خود اپنے آپشن سے ڈالے گئے نا. تو علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ کا شعر سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اختیار سے آگ کو اختیار کیا. ان کے پاس کفر کی بھی تو آپشن تھی، اما شاکر و اما کفور. انسان کے پاس اختیار تو ہے، کفر کرے یا شکر گزاری اختیار کرے یا ایمان کے رستے پہ چلے. تو ٹیکنیکلی سپیکنگ مرزا صاحب آپ کی یہ جو تنقید ہے نا یہ ٹیکنیکلی بالکل غلط تنقید ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا لبے بام اب، یہ ٹیکنیکلی غلط ہے. کہ علامہ اقبال نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود کود پڑے، یہ ٹیکنیکلی غلط ہے کیونکہ آپ خود تو نہیں کودے، آپ کو ڈالا گیا ہے. جو بندہ شعر کو نہیں سمجھتا یا شاعری کو نہیں جانتا وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ علامہ اقبال کا یہ شعر غلط ہے اور یہ ٹیکنیکلی غلط ہے. اگر یہ ٹیکنیکلی غلط ہے کہ آپ خود نہیں کودے بلکہ آپ کو ڈالا گیا ہے، تو پھر جو ہمارے جوان فوجی بھائی شہید ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ملک پر جان دی، وطن پر جان دی. انہوں نے جان تو نہیں دی ہوتی بلکہ دہشت گردوں نے ان کی جان لی ہوتی ہے، تو پھر یہ ٹیکنیکلی غلط ہو جائے گا. قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے کہا تھا سورہ یوسف میں آیت نمبر 82 میں وَاسْأَلْ قَرْیَةَ، اس گاؤں سے پوچھیں. تو
तो नऊद बिल्ला टेक्निकली गलत होगा, क्योंकि गांव से कैसे बंदा पूछेगा। कुरान पाक में बार बार आता है तजरी मिन तहतिल अनहार, जन्नत में नहरें बह रही होती हैं, तो नहरें तो नहीं बह रही होती हैं, पानी बह रहा होता है। तो क्या ये टेक्निकली गलत होगा? यही कहेगा नऊद बिल्ला मिन ज़ालिक जाहिल आदमी, जिसको हकीकत और मजाज का पता नहीं है। कुरान पाक में हकीकत और मजाज का इस्तेमाल है, अहादीस में इस तरह, शायरी में भी होता है। अल्लामा इकबाल ये बताते कि बेखदर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, यानी सामने आग है और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा जाए कि हम आपको आग में डालेंगे, आप तो वही से हट जाएं, आप तो वही से नहीं हटे। तो ये है बेखतर कूद पड़ा, आप तो वही से नहीं हटे, अपने आप को आग पर पेश कर दिया। अल्लामा इकबाल ये बताते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो वही से मोहब्बत देखें, सामने आगे सारा कुछ है, लेकिन आप नहीं डरे। तो आप ना डरने की वजह से, इसको मजाज कहते हैं, इस ना डरने की वजह से, अल्लाह से मोहब्बत की वजह से आपको आग में डाला गया। तो ये कहा बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। और अकले मावे तमाशा लबे बाम अभी, कहता है अकल की तौहीन। आतिश नमरूद में इश्क अक्ल है मावे तमाशा लबे बाम अभी। अक्ल कोई मावे तमाशा नहीं है, उन्होंने अपनी अकल ही इस्तेमाल की थी, तो उन्होंने अपनी जान देने के लिए अपने आप को रब के हुजूर पेश किया। ये इसकी अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन बनेगी। तो ये बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, ये अकल की तौहीन। और नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि अभी भी अकल जो है मावे तमाशा है। अकल देख रही है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कितनी मोहब्बत सी रब से, तो वही से कितनी मोहब्बत थी कि आपने अपनी जान की परवाह नहीं की, सामने आ गए, जान की परवाह नहीं की। ये अकल मावे तमाशा है कि कितनी मोहब्बत थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तौहीद से, कितनी मोहब्बत थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह से कि अपनी जान की परवाह नहीं की। अकल मावे तमाशा भी अकल देख रही है कि क्या शान इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, किस तरह अपनी जान जो है वो अपने जोखों में डाली, सामने आ गए, फिर भी आप हटे नहीं। अकल मावे तमाशा, अकल सोच रही है कि इतनी बड़ी शान इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, इतनी बड़ी सोच, इतनी बड़ी मोहब्बत रब तबारक व तआला से। ये अल्लामा इकबाल बता रहे हैं। इसलिए उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे।